آسمانی کوئی بات نہیں آئے گی۔ اب ہمیں کس چیز سے فیصلہ کرنا ہوگا؟ قرآن سے اور حدیث سے ہی تو فیصلہ کرنا ہوگا۔ جب ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے، پہلے ہم سے کیا ہوا ہے؟ آج 10واں پارہ پڑھا گیا اور 11واں کا آدھا پڑھا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، عزیز و اقارب، تمہاری دولت جو تم نے کما رکھی ہے، تمہارے کاروبار جس کی مندی کا ڈر رہتا ہے تمہارے من میں، تمہارے من پسند گھر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ فرما دے۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم کو تمہارے بیوی، تمہارے بچے، تمہارا مال، تمہارا گھر، تمہارے خزانے اور تمہاری یہ سامان اور تمہاری تجارت یہ تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، تو پھر تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے گریز کر رہے ہو، کترا رہا ہے تمہارا من، تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارا جان، تمہاری مال میں نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے تمہارا۔ اگر تمہیں آخرت کی کامیابی چاہیے تو تمہاری جان بھی میری ہے، تمہارا مال بھی میرا ہے، اور اس کے بدلے میں تمہیں آخرت میں بہت اونچا مقام دینے والا ہوں جس کا نام جنت ہے۔ میں نے تمہارا جان مال جو ہے تمہارا خرید رکھا ہے جنت کے بدلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ہمیں فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کے جو پڑھے لکھے علماء تھے، درویش جو ہوتے تھے، وہ لوگوں کے مال کو ہڑپ کرتے تھے ناجائز طریقے سے۔ مثال کے طور پہ پیر صاحب ہے، پیر صاحب نے اعلان کر دیا کہ اتنا پیسہ چاہیے، تو پیر بنا بیٹھا ہے، تو ہر اس کا جو ہے وہ مرید جو ہے اس کی جیب بھر رہا ہے، تو غلط طریقے سے اگر جیب بھر رہا ہے تو پھر اس کا انجام بہت برا ہے۔ یہود کے اندر یہ بات تھی، تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا اے ایمان والو، اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویش کا حال یہ ہے۔ اللہ ان کے واقعہ آپ کو بتا رہا ہے۔ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کے اکثر علماء اور درویشوں کا یہ حال ہے کہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ مال بھی کھاتے تھے لوگوں کے اور انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھلاتے تھے، جو کتاب جو ان کے پاس تھی اس کا راستہ نہیں بتلاتے تھے، وہ گمراہی والا راستہ بتلاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو فرما رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور درویشوں کا یہ حال ہے کہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونے چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہ مال عارضی ہے میرے بھائیوں، یہ مال جو ہمارے پاس ہے یہ عارضی ہے، اس کا ہمیں جو ہے اگر ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس سونا اور چاندی ہے تو ہمیں اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے، ورنہ قیامت کے روز یہ مال ہمارے گلے میں لپٹ جائے گا سانپ اور اژدہا کی شکل میں، اور ہمیں نوچ نوچ کر کھائے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا وہ مال ہوں جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ جیسے نماز آپ نے پڑھی ابھی، فرض نماز وہ پڑھی، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ روزے جو رکھ رہے ہو آپ، جس طرح روزے فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، بہت بڑا خمیازہ اس کا بھگتنا ہوگا۔ اپنے مالوں کی اللہ نے اگر آپ کو مالدار بنایا ہے تو اس کا 2.5% اللہ کے راستے میں تمہیں دینا ہوگا، اور امت کے امیروں سے لے کر غریبوں پر خرچ کی جائے گی۔ اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ دینے لگ جائیں تو ایک بھی ہمارے یہاں مانگنے والا نہ ہو۔ ہمارا نظام صحیح نہیں ہے، جتنا منظم زکوٰۃ کا اور غریبوں کا قرآن اور حدیث کے اندر ذکر ہے، اگر اس طریقے سے ہم کرنے لگ جائیں، اصول کے مطابق، نظام کے مطابق،
ہماری زکوٰۃ ادا ہونے لگ جائیں تو ایک بھی مانگنے والا مسلمان موجود نہ رہے. لیکن ہر آدمی اب مانگنے والا بن گیا ہے. بہت جب سے رمضان لگا ہے تب سے مانگنے والوں کا جو ہے تعداد بڑھتی جا رہی ہے. یہ پیشہ ور لوگ ہیں, آپ ان کو جانتے نہیں ہیں, مائک لگا رکھے ہیں. خوددار جو لوگ ہیں آپ ان تک پہنچاؤ, یا اہل مدارس ہیں. جو یہ چھوٹا سا بچہ دیکھیے, ابھی بتا رہا تھا قرآن کا, پیچھے سے چھوٹا سا بچہ 12 سال کا بچہ, یہ قرآن اور حدیث جو پڑھتے ہیں ان پر اپنا مال خرچ کرو. حدیث پاک میں آتا اگر 1 روپیہ تم نے مدرسے کے بچے پر خرچ کیا تو احد پہاڑ کے برابر اللہ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا. تو زکوٰۃ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا کہ تم زکوٰۃ نہیں دیتے, انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی, اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا, اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا, لو اب تم اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. تو میرے بھائیوں, یہ سب یہاں رہ جائے گی. ہمارا مال تو وہی ہے جو ہم نے خرچ کر لیا, پہن لیا, کھا لیا, اور جو ہے اللہ کے راستے میں دے دیا. باقی تو وارثین کا ہے. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاد چلے گا بنجارا, ہمارا کچھ نہیں ہے. ہمارا عمل ہی قبر میں ہمارے ساتھ جانے والا ہے. جو ہم یہ جمع کر رہے ہیں الٹے سیدھے طریقے سے اولاد کے لیے, یہ اولاد ہمارے لیے کوئی کام آنے والی نہیں ہے. 10 دن کے بعد سب بھول جاتے ہیں, اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں. 10 دن کیا 5 دن کے بعد ہی. تو میرے بھائیوں, زکوٰۃ کا خاص طور سے خیال رکھیں. آخر میں کفار اور منافقین سے جہاد کرو. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ان پر سخت بن جاؤ, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. منافقوں نے بڑا سر اٹھایا تھا. منافقوں کا بہت تذکرہ اس میں آ رہا ہے. ابھی 10ویں پارے میں بھی بہت تذکرہ. اور یہ منافق کئی غزووں میں 300 آدمی اپنے واپس لوٹ گئے کہ ہم نہیں چل رہے تمہارے ساتھ مرنے کے لیے. صحابہ سے کہہ دیا, پیچھے ہٹ گئے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے ہم مسلمان ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب غزوہ کا واقعہ آیا, جنگ کا واقعہ آیا, تو 300 آدمی لے کر کے نہیں احد سے واپس آ گئے کہ نہیں ہم نہیں چل. انہیں موت دکھائی دے رہی تھی اپنی. یہ بزدل ہوتے ہیں اہل ایمان والے. جو ایمان والے اللہ نے ان کا جان اور مال خرید رکھا ہے, وہ نہیں ڈرتے موت سے. ان کو آخرت میں مرنے کے بعد فوراً ان کو درجہ ملنے والا ہے. موت سے تو وہی ڈرے گا جس نے تیاری نہیں کی ہے. حقیقت بات ہے, جس طریقے سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مرنے کے بعد ایسے ہی درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں دینے والا ہے. جو اہل ایمان پہلے جا چکے ہیں ان میں ہمیں بیٹھنا موقع ملے گا. اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی, اللہ سے ملاقات ہوگی, فرشتوں سے, اور ہمارا درجہ ملے گا ہمیں. جو موت کی تیاری کر لیتے ہیں وہ موت کو خوشی سے گلے لگاتے ہیں. جو موت کی تیاری نہیں کرتے کافر ڈرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے منافقین کے بارے میں فرما رہا ہے ان پر سخت بن جاؤ, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان میں سے وہ بھی جہنمیوں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم خوب صدقہ کریں گے اور خوب نیکیاں کرنے والوں میں سے ہوں گے. مگر جب اللہ نے اپنا فضل عطا فرمایا تو اس میں بخیل بن بیٹھے اور برگشتہ ہو کر منہ موڑ لیا. ان کی پادش میں اللہ نے ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے نفاق جما دیا. صدقہ اور زکوٰۃ کن کو دیا جائے گا؟ غریبوں کے لیے 8 طرح کے لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے, مسکینوں کے لیے, اور تیسرا نظام زکوٰۃ کے کارکنوں کے لیے جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو زکوٰۃ لینے کے لیے آپ بھیجتے تھے تو جو زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاتے تھے سرکاری خزانے میں جمع کرتے تھے, ان کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہیں. تو نظام زکوٰۃ کے کارکنوں کے لیے زکوٰۃ کا الگ شعبہ ہے. جو اس شعبے کے لوگ ہیں اس سے وابستہ ہیں, ان کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ سے دی جائیں گی. اور تالیف قلب کے لیے جو اپنے دلوں کو ایک جگہ, جیسے مدرسے کے طلبہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں آ بیٹھے, اب اس بستی والوں کی ذمہ داری ہے ان کی کفالت کریں.
اس طرح کے جو جیسے اصحاب صفہ تھے، اللہ کے رسول کے پاس آ کر بیٹھ گئے دین سیکھنے کے لیے، ان کا کوئی انتظام نہیں تھا، صدقہ آ جاتا تھا، خیرات آ جاتی تھی، اللہ کے نبی ان کو کھلا دیتے تھے، 15 دن 10 دن بے ہوش پڑے رہتے، بھوکے رہتے تھے حضرت ابو ہریرہ۔ 5 وقت غلاموں کی آزادی کے لیے، پہلے زمانے میں غلاموں کا رواج تھا، اب غلام نہیں ہے، غلاموں کو خرید لیا جاتا تھا، اور بڑا خطرناک دور تھا وہ صحابہ سے پہلے کا، چلتے چلتے لوگوں کو پکڑ لیا جاتا تھا اور ان کو بیچ دیا جاتا تھا، پھر وہ غلام بن جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی تو تھے، حضرت ابو بکر نے آزاد کرے، امیہ بن خلف ان کو بہت مارتا تھا، بہت پیٹتا تھا، چٹان پر گرم، عرب کی کتنی سخت گرمی ہے، گرم گرم چٹان کو سینے پہ رکھنا اور ریت پر گرم گرم کہنا میری زبان سے آسان، سننا آپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا، اور اوپر سے لڑکے سب لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آتے۔ امیہ بن خلف مارتے مارتے تھک جاتا تھا، پھر ابو جہل آتا تھا، وہ مارتا تھا، پھر حضرت بلال فرماتے تھے اللہ احد، بلال کہتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ابو جہل کتنا مار لے، اللہ نے ان کو صبر دے رکھا تھا، مار لگ نہیں رہی تھی، اللہ ان کی مدد کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے تھے، امیہ بن خلف مار لے۔ جب بدر کا میدان آیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو مالک تھا ان کو جا کر کے ختم کیا، اس کا خاتمہ حضرت بلال نے کیا۔ کیا وجہ تھی کہ غلام آقاؤں پر غالب آ گئے، یہ ہے اللہ کا دین میرے بھائیوں۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کو ختم کیا، بھاگ رہا تھا، بھاگتے کہ پیچھے گئے تلوار لے کر کے، جنگ میں سے بھاگ رہا تھا کہ میری جان بچ جائے گی، اور بلال کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ امیہ بن خلف جو ان کا مالک تھا، مکہ میں مارتا تھا ان کو، اور بلال غلام تھے، اور ہاتھ جوڑ کر امیہ بن خلف کھڑا ہو گیا کہ مجھے بخش دے، یوں کہ نہیں بخشا نہیں جائے گا آج، اسلام کی خاطر اگر کوئی ہمارا بھائی باپ بھی آ جائے گا مخالفت میں، اس کو بھی نہیں بخشیں گے۔ کیا وجہ تھی کہ غلام مالک پر غالب آ گئے، مالک کو مارا، یہ کیا وجہ تھی؟ دین تھا ان کی زندگیوں میں۔ بہرحال غلاموں کی آزادی کے لیے، قرض داروں کی مدد کے لیے، 7واں راہ خدا میں، اللہ کے راستے میں، 8واں مسافروں کے لیے، اس کے بعد جہاد کے سلسلے میں کمزور، بیمار اور ان لوگوں کے لیے رخصت کی گئی جنہوں نے خرچ کرنے کی استطاعت نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سچے خیر خواہ تھے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے تبوک کے موقع پر جا نہیں پائے تھے، 3 صحابہ جنگ میں باوجود مسلمان ہونے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بائیکاٹ کر لیا تھا، بیویوں سے بھی کہہ دیا تھا ان سے بات مت کرو۔ ایک ان کی بیوی آئی صحابیہ کہ میرا شوہر جو ہے ہلال بن امیہ بہت بوڑھا ہے، میں ان کو کھلا دیتی ہوں تو کھا لیتا ہوں، کھانا دے دیا کرو، بات نہ کرو۔ 3 مہینہ تک بہت سخت زمانہ گزرا ان کے لیے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ادھر دشمن کا خط آیا کہ تم ہمارے یہاں آ جاؤ، تو اپنے آپ کو بہت شرمندگی اختیار کی، کیا دشمن کافر بھی اب ہمارے اوپر جو ہے ہمیں بلانے کے لیے اور ہمارے اسلام کو خریدنے کے لیے ان کی بھی ہمت بڑھ گئی ہے۔ ہماری غلطی کیا تھی؟ بس ہماری تو غلطی یہ ہے کہ ہم جو ہے باوجود وسعت کے سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے جا نہ سکے۔ کھجوریں پکی ہوئی تھی، فصل پکی ہوئی تھی، صحابہ کچھ بیچارے چندی باوجود مسلمان ہونے کے وہ جو ہے نہ جا پائے۔ پھر اللہ نے ان کی برات نازل فرمائی قرآن میں کہ نہیں، یہ سچے پکے آدمی ہیں۔ کتنی خوشی ہوئی صحابہ کو جب پتہ چلا، اللہ کے رسول نے سنا تو ان کو مبارکباد لگ گئی کہ لو جی مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ اور ان سے مقدس ہستی اور کون ہوگی جن کی پاک دامنی کے قرآن اوپر سے آسمان جبرائیل لے کر آ رہا ہے، ان کا قیامت تک ذکر کیا جاتا رہے گا، ایسے مقدس ہستی۔ تو ان کے لیے رخصت دی گئی، جو بیمار ہیں رخصت مانگ رہے تھے تو ان کو رخصت دی گئی۔ اس کے بعد میں کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عائشہ پر بھی تہمت لگائی تھی منافقوں نے۔ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے صحابہ، اس پہ جو ہے حضرت عائشہ کو حاجت آ گئی، رات کا موقع تھا، ایک
ایک آدمی جو ہے اپنا جو جہاد کا جو قافلہ ہوتا تھا، ایک آدمی راستہ دیکھنے کے لیے آگے چلتا تھا اسلامی قانون کے مطابق، ایک پیچھے سے آتا تھا، گرے پڑے سامان کو پیچھے والا اٹھاتا تھا، آگے جانے والا راستے کی خطرات بتاتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بیوی جایا کرتی تھی آپ کی سفر میں، تو حضرت عائشہ کا نمبر تھا اس وقت میں، بہت چھوٹی تھی، اور ان کو جو ہے 2 صحابہ ان کے اس کو اٹھاتے تھے، جس میں بیٹھتی تھی۔ پہلے زمانے میں ایک ادھر پیچھے سے ایک آگے سے پکڑتے تھے اور وہ پردے میں بیٹھی رہتی تھی۔ اب وہ صحابی سوچے کہ اس میں بیٹھی ہوئی ہے، ہلکی پھلکی تو تھی، اور وہ اٹھا کر لے کر چل دیا، اور یہ حاجت کرنے کے لیے وہاں چلی گئی رات میں۔ وہاں ان کا ہار گم ہو گیا۔ اب وہ اسے ڈھونڈنے میں تھوڑی دیر لگ گئی، اور یہ قافلہ چلا گیا، اور جو اٹھانے والے تھے ان کی اس کو انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں وزن، کیونکہ ہلکی پھلکی تو تھی، وہ سمجھے اسی میں بیٹھی ہے۔ پیچھے سے جو صحابی تھے آ رہے تھے، اس نے دیکھا کہ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ انہیں لے کر قافلے میں صبح کے وقت جا کر شامل کر دے۔ ادھر منافقین کو موقع مل گیا کہ حضرت عائشہ کا تعلق اس صحابی سے ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی نے بائیکاٹ کر دیا، نہ بولے اللہ کے نبی، آپ بھی تو انسان تھے، آپ کے دل میں کوئی بات پیدا ہو گئی، آپ نے مشورے بھی کیا صحابہ سے کہ عائشہ کے متعلق۔ صحابہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غلط عورت کو منتخب نہیں فرمائے گا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کا انتظار کیا، وہ بھی مہینے کے بعد اللہ کا حکم آیا۔ حضرت عائشہ دبلی پتلی ہو گئی، اپنے باپ کے گھر آ گئی، اللہ کے نبی نے بات نہیں کی، اور منافقین کو مل گیا موقع۔ تو ہمیشہ یاد رکھو، اونچ نیچ آتی ہے، ہمارے یہاں بھی آئے گی، تو فیصلہ ایسے مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے میں ہمیں بیان کر رہا ہے کہ تدبر کرو، تدبر اختیار کرو۔ ایسے بلا وجہ کسی کے اوپر الزام لگاؤ، معاشرے میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا، ایسے تو تمام لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آج تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آسمان سے وہی آ کر جبرائیل نے آ کر ان کی پاک دامنی بیان کر دی، لیکن اس زمانے میں کیا ہوگا؟ یہاں تو کوئی جبرائیل آنے والے نہیں ہیں، تو اس لیے سوچ سمجھ کر قرآن بتا رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے منافقین ایسے تھے جو مدینہ منورہ میں انہوں نے ایک طرف تو مسجد قباء تھی، اس کی بنیاد اللہ نے تقوی طہارت پر رکھی تھی، اس میں نماز ہو رہی تھی، اور ادھر مسجد نبوی تھی، ان کی بنیاد بھی اللہ کے رسول نے تقوی طہارت پر رکھی۔ اور ادھر منافقین نے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے ایک جو ہے مسجد تعمیر کرانی شروع کر دی کہ ہم اڈا بنائیں گے، اور اڈا بنا کر یہاں مسلمانوں کے خلاف جو ہے مشورہ کیا کریں گے تاکہ مسلمانوں کی قوت کو کس طرح مٹایا جائے، ختم کیا جائے۔ اور جب وہ مسجد انہوں نے بنا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کی منافقین نے کہ آپ چل کر ایک وقت اس میں نماز پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو رہے تھے اس کو پڑھانے کے لیے، جانے کے لیے، مسجد ہے اس میں نماز پڑھا دیتا ہوں، افتتاح ہو جائے گی اس کی۔ اللہ نے فوراً وہی بھیجی کہ نہیں، یہ تو مسلمانوں کے دلوں میں عداوت اور تفریق پیدا کرنے کے لیے منافقوں نے ہتھ کنڈا اپنایا ہے، آپ اس میں ہرگز قدم نہ رکھیے۔ اس سے بہتر مسجد قباء ہے جس کی بنیاد آپ نے تقوی طہارت پر رکھی ہے۔ ہر بات پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اس زمانے میں تو کوئی اس طرح کی رہنمائی نہیں، آسمانی کوئی بات نہیں آئے گی۔ اب ہمیں کس چیز سے فیصلہ کرنا ہوگا؟ قرآن سے اور حدیث سے ہی تو فیصلہ کرنا ہوگا۔ جب ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے، پہلے ہم سے کیا ہوا ہے؟ تو قرآن پڑھنا پڑے گا میرے بھائیوں۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بیان فرما رہا ہے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، میں نے مختصر طور پر آپ کو بتایا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔